دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی پورے دین پر چلنے میں اس انسان کی زندگی میں اللہ کا دین ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں چمکائے گے، کامیاب کرے گا۔ دنیا اور آخرت میں زندگی کے بڑھنے کا مدار، دنیا کی زندگی کے شاندار ہونے اور چمکدار ہونے کا مدار، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دستور بنایا ہے، ایک قاعدہ بنایا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں اللہ کا دین ہوگا، جس انسان کی زندگی میں ایمان اور یقین ہوگا، ایمان اور اعمال والی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اور جس کی زندگی میں دین نہ ہوگا، بتائیے دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس مال و دولت ہو، زمین و جاگیر ہو، سونا چاندی ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے تو وہ دنیا میں بھی خسارے اور نقصان میں رہے گا، اور اس کی آخرت کی موت کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان اور مقدر کی دنیا کی راحت اور آرام کے نقشے، تکلیف کے نقشے جو ہوں گے وہ مل جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا مدار دین داری اور دینی ہوگا۔ اگر زندگیوں میں دین ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سکرات موت سے ہی اس کے لیے راحت کے، آرام کے، چین کے، سکون کے دروازے کھول دیں گے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ زندگیوں کے بننے کی بنیاد ایمان اور اعمال ہے، اور زندگیوں کے بگڑنے کی بنیاد بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس کی زندگی بھی ایمان والی ہوگی، اعمال والی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دے، اور اگر زندگیوں میں دین نہ ہوگا تو چاہے وہ نبی کی بیوی ہو یا نبی کا بیٹا ہو یا نبی کے چچا ہو، لیکن اگر زندگیوں میں ایمان اور اعمال نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام کر دے۔ اور اگر دین، ایمان اور اعمال والی زندگی فرعون جیسے ظالم جاگیر بادشاہ کی بیوی کے دل میں ان کی زندگی میں ایمان اور اعمال ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دے۔ اسی دین پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی کامیابی رکھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا میں جا کر دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچائے، اللہ کی یہ خبر بتائے کہ دنیا کے بسنے والے انسان موت کے بعد اور موت سے پہلے کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر اور نبی کو مان کر اور نبی علیہ السلام کی باتوں کو مان کر ان کے طریقے پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کر انسانوں کو مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال بتائے کہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، آج ہے کل کوئی ہو جائے گی، چند سالوں کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جو مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہے، اور جو مرنے کے بعد کی زندگی میں ناکام ہو گیا وہ حقیقت میں ناکام ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کریم میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، اور اگر اس کو
جنت سے ہٹا لیا گیا، جنت سے محروم کر دیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا، تو وہ حقیقت میں ناکام ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی بنیادیں دنیا کی زمین، جاگیر، پراپرٹی، دنیا کے عہدے، پریفرنس، روپیہ پیسہ، سونا چاندی نہیں ہے۔ اگر دنیا کا روپیہ پیسہ، سونا چاندی اور ملک مال اور زمین و جاگیر کامیابی کی بنیادیں ہوتی اور اس کے حاصل کرنے سے دنیا میں کوئی انسان کوئی کامیاب ہو جاتا تو فرعون کامیاب ہو جاتا، قارون کامیاب ہو جاتا اور اس طریقے سے شیطان کامیاب ہو جاتا، ابو جہل کامیاب ہو جاتا، نمرود کامیاب ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے قرآن پاک میں بیان فرما کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے واضح کر دیا کہ زمین و جاگیر، سونا اور چاندی، مال اور جائیداد یہ کامیابی کی بنیادیں نہیں ہے، کامیابی کی بنیادیں اللہ کا دین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پچھلے زمانوں میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، ان نبیوں کی قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی قوموں کو طرح طرح کی دنیا کی نسختیں دی تھی۔ کسی کو زمین اور کھیتی کی رائے کا مالک بنایا تھا، کسی کو تجارت کی شاپنگ سینٹریں دی تھی اور کوئی صنعت اور حکومت کا مالک تھا، لیکن انہوں نے دنیا میں آ کر دنیا کے ان شعبوں میں رہ کر ان شعبوں میں ترقی کی، صنعت اور حکومت میں کام کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ ناخنوں سے پتھر تراش کر پہاڑوں میں بڑے بڑے محل تعمیر کر لیے، زمینوں پر محنت کر کے زمینوں کو آباد کر کے بڑی بڑی کھیتیاں آباد کر دی، لیکن انہوں نے اللہ کا دین نہ اپنایا اور اپنے زمانے کے نبی کے طریقے کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے دینی کی بنیاد پر ہلاک کیا۔ اس لیے ہلاک نہیں کیا کہ ان کے پاس زمینیں نہیں تھی، اس لیے ہلاک نہیں کیا کہ ان کے پاس تجارتیں نہیں تھی، اس لیے ہلاک نہیں ہوئے کہ ان کے پاس مال روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُغْرِقُوا نَارًا۔ اللہ نے ان کی بے دینی اور گناہوں کی وجہ سے ان کو زمین اور پانی کے اندر میں غرق کر دیا اور زمینوں میں ڈبا کر اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرما کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے واقعات بیان فرما کر اس امت کے ایک فرد کو یہ پیغام پہنچایا گیا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں تمہاری کامیابی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ تمہاری کامیابی انسان ہونے میں تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں ایمان اور اعمال اور آخرت والی لائن کو اپنا لو اور اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ لے کر آئے ہیں اس پاکیزہ طریقے کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بغیر مال و اسباب کے بھی تمہاری دنیا کی زندگی کو شاندار بنائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ایمان اور اعمال پر دینے کا ہے۔ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی کو حیات طیبہ شاندار پاکیزہ زندگی بنا دیں گے، جنت کا نمونہ بنا دیں گے، نفرتوں عداوتوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے،
دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت اللہ کا دین ہے. دنیا میں سب سے قیمتی نعمت اللہ کا دین ہے اور دنیا میں ہماری سب سے بڑی حاجت اور سب سے بڑی ضرورت اللہ کا دین. مکان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اور سینکڑوں لوگ مکانوں کے بغیر گزارا کر لیتے ہیں. بمبئی جیسے شہروں میں جا کر کے دیکھیں کہ بڑے بڑے مالوں کے اندر کے لوگ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں, جھوپڑپٹی میں زندگی گزار لیتے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے. کیوں؟ دنیا کے انسانوں کو بتایا جاتا ہے بغیر مکان کی دنیا میں انسان زندگی گزار سکتا ہے, بغیر کھانے کی دنیا میں انسان زندگی بسر کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگا, بھوک پر موت آ جائے گی, لیکن بغیر دین سے زندگی گزارنے والا انسان اگر بغیر دین کے دین کے بغیر بے دینی کے ساتھ موت کی بارڈر کو کراس کر کے چلا گیا اور بے دینی کے ساتھ بغیر ایمان کے چلا گیا, ہمیشہ کی جہنم میں جا کر گرے گا اور اس کے لیے کوئی بھگتنے کا اور اس کے لیے کوئی اس کا تاوان کا کوئی اس کا بدلہ دینے کا کوئی اس کی شکل نہیں ہوگی. وہی ایمان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میں زمین کے برابر زمین بھر کر سونا فدیے دے دوں, مجھے جہنم کی عذاب سے بچا دیا جائے لیکن اس کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے. اس لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت, دنیا میں سب سے بڑی ہماری ضرورت اللہ کا دین ہے. جسے دین مل گیا, ایمان مل گیا, اس کو سب کچھ مل گیا, اور جسے دین اور ایمان نہیں ملا, جس کی زندگی میں دین اور ایمان نہیں ہے, سونے چاندی کے ڈھیر اس کے پاس ہے, ملک اور مال اس کے پاس ہے, پراپرٹی اور زمین و جاگیریں ہیں, لیکن اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے اور بغیر دین کے دنیا سے چلا گیا, مرنے کے بعد وہ انسان سب سے بڑا بھکاری ہوگا, اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا. اس لیے اللہ کا دین سب سے زیادہ قیمتی ہے. جس کو اللہ کا دین مل گیا, اللہ کے دین پر چلنے کا موقع مل گیا, اللہ کے دین کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل گیا, نبی علیہ السلام کی زندگی کا طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان بن گیا. وہ انسان دنیا میں کامیاب ہے, آخرت میں کامیاب ہے. آسمان والے کی نظر میں اللہ کا بندہ محبوب ہے. اس کے عمل پر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس کی طبیعت کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. ایسے ہی ایمان والے بندے اگر دنیا میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ان کے حق میں فیصلے صادر فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی برکت سے دنیا میں اللہ تعالیٰ امن پیدا فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ ایمان والے جن ایمان والوں نے ایمان اور عمل والی زندگی گزار کر اپنے آپ کو ظلم سے, گناہوں سے, کفر سے بچایا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے لیے دنیا میں امن اور شانتی کا فیصلہ. ایمان زندگی میں ہو اور امن نہ ملے, اسلام زندگی میں ہو اور سلامتی نہ ملے, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام میں اللہ نے سلامتی رکھی ہے اور ایمان میں اللہ نے امن رکھا ہے. حقیقی ایمان زندگیوں میں آ گیا اور حقیقی اسلام زندگیوں میں آ گیا, اللہ تعالیٰ دنیا کو سلامتی سے بھریں گے اور اللہ تعالیٰ امن اور شانتی کا فیصلہ دنیا والوں کے لیے فرمائیں گے. یہ صرف کبھی آنے والی بات نہیں ہے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ فضل العالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زندگی کے اندر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محنت فرما کر صحابہ کا ایک ایسا مجمع تیار کیا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے ہر صحابی, مرد, عورت, بچے, بڑے کی زندگی میں پورا دین موجود تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے دین پر کامیابی کا وعدہ فرمایا. عزت کا, شان و شوکت کا, مدد کا, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فراوانی کا اور برکتوں کا وعدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان برکتوں کے وعدے کو پورا فرمایا. آج بھی میرے دوستوں, اگر صحابہ والی زندگی ہم اپنانے والے بن جائے, اپنے اندر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو داخل کرنے والے بن جائے, سچے اور پکے مسلمان بن جائے, پورا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے, اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارنے والے بن جائے. اللہ کا وعدہ آج بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم البتہ ضرور مدد کرتے ہیں ایمان والوں کی اور مدد کرتے رہیں گے, ایمان والوں کی بھی اور نبیوں کی بھی, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن دوستوں, اس کے لیے ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنے والے بنے. آج ہماری زندگی
مسلمان بن جائے اور عبادات کی لائن میں بھی ہماری ٹھیک بن جائے اور ہماری اخلاق کی لائن بلد سے بلد ہو جائے، ہماری معاملات اور لین دین کی لائن اسلامی لائن بن جائے اور ہماری معاشرت پاکیزہ ہو جائے۔ اگر یہ پانچوں لائنوں کا دین ٹھیک ہو جائے گا، پورا دین ہماری زندگی میں زندہ ہوگا اور پورے دن پر اللہ کی طرف سے پوری کامیابی کے دینے کا وعدہ ہے۔ آج آزادی کر آدھا بڑے ہوئے، مسجد جائے تو کچھ اور ہو گئے، شادی بیاہ آئی تو کچھ اور بن گئے، موت میت آئی تو کچھ اور بن گئے۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر مسلمان صحیح طریقے سے جینے والا بن گیا تو مسلمان صحیح طریقے سے مرنے والا بنے گا۔ اگر اس کی زندگی صحیح بن گئی، اس کی موت صحیح بنے گی، زندگی اور موت صحیح بنے گی، اس کی عادت کی زندگی صحیح بنے گی اور ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی سے بچ کر ایسا مسلمان ہمیشہ کی اللہ کی رضامندی میں چلا جائے گا۔ اس لیے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو دیندار بننا ضروری ہے، مالدار بننا ضروری نہیں ہے۔ مالدار ذاتی مقدر سے بن جاتا ہے۔ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا باپ مر چکا اور گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، باپ کی وراثت کا حصہ اس آنے والے زندہ ہونے والے اس پیدا ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ دے گی۔ اس میں شریعت نے اس کا حصہ بنا ہے۔ پیدا ہوتے ہی یہ بچہ مالدار بن گیا۔ مالدار بننے کے لیے مالدار مقدر سے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، لیکن دیندار بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو دیندار بننا، اپنے آپ کو دیندار بنانا فرض ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچیں گے؟ دکان پر دکان چلانے سے، پیسے پر پیسے جمع کرنے سے، مال کی گڈیاں جمع کرنے سے، پراپرٹی میں زمین و جائیداد کے مالک بننے سے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا؟ ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلا ہم نے حکم دیا قوا انفسکم اور دوسرے نمبر پر واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ جس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مرنے کے بعد کے حالات بڑے حیرت کرنے والے ہیں۔ اگر دین کے ساتھ، دینداری کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا راستہ سنایا جائے گا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، کہ جس کے اعمال نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ دائیں ہاتھ میں نیکیوں کا سرٹیفکیٹ ملنا یہ کامیابی کی نشانی ہوگا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے تو وہ دنیا کے اپنے رشتے داروں کو بلا کر یہ کہے گا، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، ارے آؤ یہ میرا رزلٹ پڑھو، میرا نام اعمال پڑھو۔ دنیا میں آج کے دوستوں میرے اور آپ امتحان ہال کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا امتحان ہال ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ مرنے کے بعد اس امتحان کا رزلٹ ہم میں سے ہر ایک کو سنایا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کے نام اعمال لکھے جا رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، رات میں یا دن میں جو بول کرتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو کانوں سے سنتے ہیں، یہ سارا کا سارا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم جو شبد بھی زبان سے نکالتے ہو، جو لفظ بھی زبان سے نکالتے ہو، اللہ کی طرف سے ایک نگہبان اسے نوٹ کر رہا ہے، اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور قیامت میں یہ سارا کا سارا کچا چٹا ہمارے سامنے سنایا جائے گا۔ جس کے نام اعمال دہانیات میں ملیں گے وہ لوگوں سے کہتا ملے گا، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میں 100% پاس ہو گیا ہوں، میں بالکل 100% پر پاس ہو گیا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو 100% پاس کر لیا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے مرنے سے پہلے دنیا میں یقین تھا کہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اگرچہ میں تجارت کی منڈی میں بیٹھا ہوا تھا، اگرچہ میں بازار میں پھر رہا تھا، اگرچہ میں گھر میں زندگی گزار رہا تھا، اگرچہ میں مسجد میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن میرے اندر کا یقین یہ تھا ایک دن مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی پوری 50 سال 70 سال زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ مجھے
تھا، شریعت اور سنت کی پابندیوں میں رکھنا تھا، اب یہ ساری پابندیاں تمہارے اوپر سے ہٹا دی جاتی ہے، اس لیے تم کھاؤ پیو اور عیش اور مزے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مزے کے لیے، آرام کے لیے جنت بنائی۔ دنیا پابندیوں کی جگہ ہے، دینداری کے ساتھ دین اور شریعت کی پابندی میں رہ کر دنیا میں جو زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنت کے فیصلے کریں گے۔ اور اگر میرے دوستوں دنیا میں کسی انسان نے اپنے آپ کو پابندیوں میں نہ رکھا، شریعت اور سنت کی پابندیوں میں نہ رکھا، اللہ کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، نماز کے وقت میں نماز نہ پڑھی، کم بولا، ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کی، ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کیا، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا نہ کیا، اور مال روپیہ پیسہ عہدہ اور ڈگری کے چکر میں اپنی دنیا کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، ایسا انسان بھی مرے گا اور موت آئے گی، لیکن موت کے ساتھ ہی اللہ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے نپٹ جائے گا، اور مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اس کے نام اعمال پیٹھ پیچھے سے دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ علامت ہوگی، یہ نشانی ہوگی کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ جب اس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ ایسا انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ ملا ہوگا تو اچھا ہے۔ ایسا انسان اپنے نام اعمال کو دیکھ کر یہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ارے چھوٹے کو کیا ہو گیا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، میری دنیا میں جو کچھ چھوٹا کیا تھا یا بڑا کیا تھا یہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے، اس میں کوئی ایک چیز بھی ہٹی ہوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس میں نہ لکھی گئی ہو۔ یہ دوستوں انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش میرا نام اعمال مجھے نہ ملا ہوتا، اور انی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیا، وہ کہے گا میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دنیا میں انسان اپنے مال کو جمع کرنے کے چکر میں، مالدار بننے کے چکر میں اللہ کے حکم کو ضائع کر دیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو ٹھکرا دیتا ہے، اپنے گھر سے ٹھکرا دیتا ہے، اپنی زندگی سے ٹھکرا دیتا ہے، اس کو کمائی میں ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کو نماز تک کا خیال نہیں آتا، اللہ کے حکم کا خیال نہیں آتا، اور ایسا انسان مال کی جمع کرنے کے چکر میں مال اور مال ہی کے چکر میں صبح اور شام کرتا ہے، وہ انسان پچھتائے گا اور یہ کہے گا ما اغنی عنی مالیا، ارے میرے مال نے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری وجاہت نے، میرے عہدے اور ڈگری نے، میں سمجھتا تھا میں فلاں ہونے والا اور فلاں ہونے والا، میں اس میں یہ افسر بنتا ہوں، اور یہ افسر بننے کے چکر میں اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو چھوڑ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے منہ موڑ کر دنیا میں زندگی گزارتا رہا۔ ایسا انسان مرنے کے بعد پچھتائے گا کہ میری وجاہت نے، میرے دبدبے نے، میرے عہدے نے، میری کرسی نے مجھے ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ سوچ رہا ہوگا اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو آواز لگائی جائے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ علی نافرمان بدکار انسان ہے، اس انسان نے بے دینی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس کو پکڑو اور زنجیروں میں باندھ کر کھینچ کر اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ آخرت کی جو حالات میں جانتا ہوں اگر وہ حالات تم جاننے لگو، آخرت کی جو حالات میں جانتا ہوں اگر وہ حالات تم جاننے لگو تو تم دنیا میں ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو۔ میرے دوستوں مرنے کے بعد کے حالات بڑے بھیانک ہیں، اسی لیے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، دن میں کبھی چین سے کھانا نہیں کھایا، رات میں کبھی چین سے سوئے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فکر تھا میری امت کا ایک فرد جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے، اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی۔ آپ نے قربانیاں دے کر آپ کے گھروں میں فاتحے آئے اور کھانا نہ ملا، اور ایک دن نہیں، دونوں دن نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم ایک چاند اور پھر دوسرا چاند اور پھر تیسرا چاند دیکھ لیتی تھی، 2 مہینے گزر جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بہت اونچا رکھا ہے، فرمایا پادش خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جس نبی کا نام اللہ نے اپنے عرش پر لکھا
ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نبی کی بہت بڑی عالم ہے کہ نبی علیہ السلام امت میں دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور ایک امتی میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا ہو جائے، اس لیے کیا نبی علیہ السلام نے کمائی کی شکلوں کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنا پورا وقت، پوری جان اور پورا مال اللہ کے بندوں پر محنت کرنے میں لگائی، اتنا لگایا آپ علیہ السلام نے کہ آپ کے گھروں میں چولہے بجھ گئے، فاتح آ گئے، یہاں تک کہ پیارے نبی علیہ السلام جس وقت دنیا میں سے تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام کی زرہ ایک جنگ میں پہننے والا زرہ پتھر، آپ علیہ السلام کی زرہ ایک یہودی کی وہاں 30 سال جھوٹ کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، اتنے ہوئے شاید ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنے نہیں ہوئے ہوں گے جتنا ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری امت کا کوئی فرد بغیر دین کے کامیاب نہیں ہو سکتا، اور دین کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ دین میری آپ کی زندگی میں آ جائے، میں دیندار کیسے بن جاؤں، میرا سراپا دیندار کیسے بن جائے، یا میں سر سے لے کر بیٹھ کر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے میں کیسے رنگ جاؤں۔ جیسے شراب جیسی ناپاک چیز انسان کے بدن میں اترتی ہے تو انسان کی چال ڈھال بدل جاتی ہے، اس کی آنکھیں بدل جاتی ہے، اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہ کلمہ ہماری زندگی میں اتر جائے، لا الہ الا اللہ اندر میں اتر جائے، محمد رسول اللہ ظاہر میں آ جائے، تو یہ مسلمان کیسا سچا پکا مسلمان نظر آئے، دور سے آتے ہوئے پتہ چل جائے یہ مسلمان آ رہا ہے۔ جیسے شرابی کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر آدمی پہچان لیتا ہے یہ شراب کی بوتل پی کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی چال ڈھال بدلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بولنے کا انداز بدلا ہوا ہوتا ہے، وہ لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے۔ شراب جیسی ناپاک چیز انسان کے اندر بھی اترتی ہے، انسان کی چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ یہ کلمے جیسا پاکیزہ کلمہ ہماری زندگی میں اترے گا، ایک انسان کی زندگی کو بدل دے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو بدل دیا۔ وہ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، جہالت اور گھٹاٹوپ تاریکی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اسلام اور ایمان اور کلمے کی اندر کی زندگی نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو بدل دیا، اور ایسا بدلا کہ 23 سال کی محنت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو آسمان کے ان ستاروں تک پہنچا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، جیسے جنگل میں بھولا بھٹکا انسان ستاروں کو دیکھ کر اپنے منزل کے راستے کو تلاش کر لیا کرتا ہے، ایسے دنیا کے فتن و فساد میں پڑا ہوا انسان جنت کے راستے کو حاصل کرنے کے لیے میرے جس صحابی کے پیچھے چلے گا وہ جنت کے راستے کو پا لے گا۔ اس کے لیے دوستوں ہم اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بنیں، ہمارے اندر میں ایمان پر چلنے کا اور اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ دوستوں جب تک عمل کا شوق پیدا نہیں ہوگا تب تک آدمی عمل کو کرنے والا نہیں بنے گا۔ اس کے لیے دوستوں عمل اندر میں عمل کا شوق پیدا ہو جائے، جیسے اچھے کھانے کی طرف انسان کو اچھے کھانے کی بھوک انسان کو اچھے کھانے کی تلاش میں لگا دیتی ہے، چائے کی طرف انسان کو چائے کی تلاش میں لگا دیتی ہے، ایسے ہی کہ دوستوں اندر میں نیک اعمال کی طرف پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارے ایمان کی تندرستی کی اور ہماری روحانی زندگی کے صحت مند ہونے اور تندرست ہونے کی علامت ہے۔ فرمایا اندر میں عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم پیارے نبی علیہ السلام کے ان باتوں کو بار بار سنیں، جن باتوں میں جن ارشادات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں عمل کی ترغیب کو سن کر عمل کا بھاؤ سن کر ہمارے اندر میں عمل کرنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے دوستوں ہم عمل کا شوق اپنے اندر میں پیدا کریں، ایک ماحول ایسا قائم کریں، ایسا دینی ماحول بنائے کہ جس دینی ماحول میں رہ کر ہم میں سے ہر ایک کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں یہ چاہا کہ مکہ میں ایک ماحول بن جائے کہ جس ماحول میں رہ کر ایک دنیا کے انسان کو دیندار بننا آسان ہو جائے۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پیارا طریقہ کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول کو بنانے کے لیے مینا میں جاتے تھے۔ حج کے موسموں میں باہر سے آنے والے کافروں کے پاس جا کر آپ علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے تھے، من یعینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی
वलहुल जन्नह, कौन मुझे ठिकाना दे और कौन मेरी मदद करे ताकि मैं अल्लाह का पैगाम तक पहुंचाऊं, और जो ये करेगा उसके लिए उसके बदले में अल्लाह उसे जन्नत देगा। मदीना वालों की किस्मत का तारा चमका हुआ था। मदीना वालों ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम कर लिया, मान लिया। पहले 10-12 आदमी ने ईमान कबूल किया, वो चले गए। दूसरे साल आए तो उन्होंने एक बड़ा काफिला लेकर आए और उन्होंने ईमान कबूल करके अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप हमारे साथ एक आदमी भेजिए जो हमें दीन की बातें सिखाए, इस्लाम की बातें सिखाए। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला को मदीना मुनव्वरा में भेजा और मदीना मुनव्वरा में जाकर मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला ने दीन की मेहनत की। मस्जिद नहीं थी उस वक्त में, मस्जिद नहीं थी। बागों में खेलकर, खेतों में खेलकर, वादियों में खेलकर, मकानों में खेलकर एक के पास जाकर इस्लाम की खूबियां बयान की और ईमान की खूबियां बयान की। और एक साल होते होते मदीना मुनव्वरा में कोई घर ऐसा न बचा जिस घर में इस्लाम का चिराग न जल उठा। एक माहौल बना जिसके नतीजे में लोगों को ईमान में दाखिल होना आसान हो गया। आज के मेरे दोस्तों, मस्जिद का जमात के जरिए से ये चाहा जा रहा है हमारी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बन जाए। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद कैसी थी, आवाज से कैसे आवाज हुआ करती थी। आप अलैहिस्सलाम की मस्जिद पक्की मस्जिद नहीं थी, कच्ची मस्जिद थी, कच्ची दीवारें थी, ऊपर खजूर के छाल और डालियां डाली हुई थी। उस मस्जिद में 9 साल के बाद सबसे पहला चिराग खलील दारी रज़ियल्लाहु ताला ने उस मस्जिद को चिराग जलाकर रोशन किया था। 9 साल तक मस्जिद में कोई दिया बत्ती भी नहीं थी, लेकिन प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद आवाज से आबाद थी। इबादत में, नमाज और जिक्र और तिलावत में अल्लाह की दीन के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम जाते थे, मस्जिदों से जाते थे। जाने वालों को हिदायत दी जाती थी, वापस आने वालों की कारगुजारियां होती थी। कोई नमाज लेता, कोई जिक्र लेता, कोई दुआ लेता। मस्जिद 24 घंटे आवाज से आवाज रहा करती थी। मस्जिद में ऐसी आवाज़ें हो चुकी थी कि मस्जिद के अंदर में अगर कोई भी ईमान 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक अगर मस्जिद के माहौल में रहता था तो वो ईमान भी ईमान लाने पर मजबूर हो जाता था, मस्जिद के अंदर के अहवाल को देखकर और सहाबा किराम के मदनी मुआशरे को देखकर। इसलिए दोस्तों, मस्जिद का जमात के जरिए से कहा जा रहा है हमारी मस्जिदें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बन जाए और हमारी बस्तियां मदीना मुनव्वरा की बस्ती का नमूना बन जाए। अगर ऐसा नमूना बनेगा तो दोस्तों, इस्लाम को दुनिया में लाने के लिए और दुनिया में इस्लाम को जिंदा करने के लिए हमें लंबे चौड़े बयान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहबा किराम फरमाते थे, अस्लिमु तस्लिमु, इस्लाम लाओ सलामत रहोगे। कौन सा इस्लाम? आओ हमारे मदीने में, देखो इस्लाम कैसा होता है, इस्लामी मामलात कैसे होते हैं, इस्लामी अखलाक कैसे होते हैं, इस्लामी मुआशरा कैसा होता है, एक मुसलमान कैसा हुआ करता है, मुसलमान औरत कैसे रहा करती है, मुसलमानों की बच्चों की जिंदगियां कैसे हुआ करती है, मुसलमानों का ईसा कैसे हुआ करता है, मुसलमानों में आपस में मोहब्बतें कैसी हुआ करती है। मदीना मुनव्वरा की जिंदगी में एक इस्लामी मुआशरा कायम हो चुका था। आज मस्जिद जमात के जरिए से ये चाहा जा रहा है कि दोस्तों, हम भी मस्जिदों के अंदर में मस्जिद नबी वाला माहौल कायम करने वाले बने और हमारी बस्तियां और हमारे शहर मदीना मुनव्वरा जैसी बस्ती का माहौल बन जाए। इसके लिए दोस्तों, हम में से हर एक को सबसे पहले दीनदार बनने की जरूरत है। जैसे बाजार में चीजों का भाव मालूम होता है, बाजार में जाएंगे तो कपड़े का भाव मालूम होगा, लोहे का भाव मालूम होगा, कपड़े का भाव मालूम होगा, सब्जी का भाव मालूम होगा। क्यों? इसलिए कि बाजार ये चीजों के भाव मालूम करने की जगह है। फरमाया मस्जिदों के अंदर जाएंगे, तालीम के हल्कों में बैठेंगे, ये तालीम का हल्का अमल के भाव मालूम करने की जगह है कि नमाज पर अल्लाह क्या देते हैं, सुभान अल्लाह पर अल्लाह क्या देते हैं, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखने पर अल्लाह क्या देते हैं, इशराक की नमाज का एहतिमाम करने पर अल्लाह क्या देते हैं, तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करने पर अल्लाह क्या देते हैं, 5 नमाजों को तकबीर उला के साथ 40 दिन पढ़ने पर अल्लाह ताला क्या क्या इनामत देते हैं। जब तालीम के हलकों में बैठेंगे ये भाव हमें मालूम होगा और ये भाव मालूम करने के बाद
اندر میں شوق پیدا ہوگا، میں بھی نماز کا اہتمام کرنے والا بن جاؤں اور میں بھی پیارے نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں پر چلنے والا بن جاؤں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بن جاؤں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بن جاؤں، میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے والا بن جاؤں، میں اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔ کیوں؟ یہ ساری کی ساری باتیں فرائض اعمال کی تعلیم کی کتاب میں ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے، عبادات کو بیان کیا گیا ہے، معاشرت کو بیان کیا گیا ہے، معاملات کو بیان کیا گیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مشتبہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، اس کے اندر میں پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے اللہ کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ بار بار ہم اس کو مسجد کے اندر میں مسجد کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنیں گے، ہمارے اندر میں عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، پھر نمازی بنیں گے، پھر ذکر کرنے والے بنیں گے، پھر اپنے چہرے مہرے کو سنت سے آراستہ کرنے والے بنیں گے، پھر ہمارے بالوں کی کٹنگ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی مطابق زندگی کے مطابق ہوگی، پھر ہمارے لباس کی کٹنگ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگی، اور ایک سچا اسلام ہماری زندگی سے ٹپکنے والا بنے گا۔ لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے کا پابند بنانا، اس کا عادی بنانا کہ جیسے خوراک میرے اپنے جسمانی بدن کی طاقت کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی تعلیم کا حلقہ میری اپنی روحانی زندگی کو بنانے کے لیے، میری اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، میری اپنی روح کو نورانی بنانے کے لیے اور میرے جنت کے راستے کو آسان کرنے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنی روح کو پانی پلاؤں گا، تاکہ میری روح تر و تازہ ہو جائے اور اندر میں عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام کی باتیں سن کر صحابہ کرام کی یہ حالات ہوتے تھے کہ صحابہ کرام گویا آپ کا صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، جنت ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی، دوزخ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے، گھر بار میں چلے جاتے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے نہ رہتا، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے دل میں نفاق کا خطرہ محسوس ہوا اور فرمایا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، ارے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی مجلس میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ سن کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو گویا یہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں رہتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، حنظلہ یہ معاملات اور یہ باتیں تو گاہے گاہے ہوگی، اگر ہر وقت وہی حال رہنے لگے جو میری مجلس میں ہوا کرتا ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں تم سے مسافہ کر رہے ہیں۔ جسے آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کا یہ حال ہوا کرتا تھا۔ ہم میرے دوستوں ہماری مسجد میں تعلیم ہو رہی ہو، اس تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری باتیں اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں ہمارے سامنے پڑھی جائے، ایک بار پڑھی جائے، دو بار پڑھی جائے، تین بار پڑھی جائے۔ یہ کتاب معلومات کے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کتاب معمولات پھیلانے کے لیے ہے، یہ ہماری تربیت کی کتاب ہے۔ جو باتیں سنیں اس کے اندر میں اپنے آپ کو ویسا بنانے کی فکر کرنے والے بنے۔ کتاب میں یہ بتایا گیا ہے ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہوا کرتی ہے، ایک سچا مسلمان کیسا ہوا کرتا ہے، یہ کتاب میں بتایا گیا ہے۔ جب اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار سنیں گے، ہمارے اندر میں سچا مسلمان بننے کی خواہش پیدا ہوگی، پھر ہمارے نماز کے عادی بن جائیں گے، ہم سچائی کے عادی بن جائیں گے، ہم امانتداری کے عادی بن جائیں گے، ہم کے سنتوں پر چلنے کے عادی بن جائیں گے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، پوشاک میں اور کمانے میں اور خرچ کرنے میں اور شادی بیاہ میں اور طیب میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہمیں محبت ہو جائے گی، ہم سچے دیندار بن جائیں گے۔ لیکن میرے دوستوں میرا عقیدے کا دیندار بننا یہ میرے لیے کافی نہیں ہوگا، لیکن میرے دوستوں میرا عقیدے کا دیندار بننا یہ میرے اوپر ضروری ہے، میں اپنی ذات کو دیندار بنانے کی کوشش کروں۔ اس کے لیے میرے دوستوں ہماری مسجد میں بیٹھا ہوا ہر فرد آج سے یہ طے کرے گی انشاءاللہ ہم مسجد کی تعلیم میں شریک ہوں گے، شریک ہوں گے اپنی ذات سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ لیکن دوستوں اگر میں دیندار بن گیا، لیکن اگر میرے گھر میں دینداری نہیں ہے، میری بیوی بچوں میں دینداری نہیں ہے، تو فرمایا مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک ہوتا ہے، مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک ہوتا ہے، اس لیے گھر میں دینداری کا لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فرمایا مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، اگر مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، اور اگر ایک عورت بنتی ہے تو پورا خاندان بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے گھر کی بیوی بچوں کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ جس نبی کی بیوی نے ایمان قبول کیا اس نبی کی قوم کے بہت سے افراد نے ایمان قبول کیا، اور جس نبی کی بیوی نے ایمان قبول نہیں کیا اس نبی کی محنت کے نتیجے میں چند افراد نے ایمان قبول کیا، ان کی قوم کے اندر میں ایمانی محنت ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ چلا اور قوم کے اندر میں ایمان کی باتیں نہ چلی۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن بیوی نے ایمان قبول نہ کیا، نوح علیہ السلام نبی تھے لیکن بیوی نے ایمان قبول نہ کیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرتے رہے لیکن گھر میں دین نہ آیا اور گھر کی بیوی نے ایمان قبول نہ کیا، تو 950 سال کی محنت کے نتیجے میں 100 آدمیوں سے بھی کم لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہماری مائیں سب کی سب ایمان والی، سب کی سب دیندار، تقوی والی، زہد والی، تو آقا علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں 23 سال کے عرصے میں 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا وہ مجمع عطا فرمایا کہ جن صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور آپ نے فرمایا ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے جنت کے راستے کو پاؤ گے۔ اس لیے دوستو مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، اور اگر عورت بنتی ہے تو خاندان بنتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ ضروری ہے ہم اپنے گھر کے اندر میں دینداری کے لانے کی کوشش کریں، ہماری اپنی بیوی کو دیندار بنائے، اپنے بچوں کو دیندار بنائے۔ اس کے لیے جیسے مسجد کی تعلیم میں بیٹھ کر ہمارے اندر میں عمل کرنے کا شوق پیدا ہوا، نماز کا شوق پیدا ہوا، اور اپنی زندگی میں سنت طریقوں پہ لانے کا شوق پیدا ہوا، ہمارے گھر میں 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اپنے گھر کے اندر میں اسی کتاب کی تعلیم کے لیے گھر کے تمام چھوٹے بڑے جس وقت میں فارغ ہو اہتمام کے ساتھ عظمت کے ساتھ روزانہ تعلیم کا حلقہ قائم کیا جائے، اور اس تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے ہمارے گھر کے ہر چھوٹے بچے بڑے کی اس کے اندر میں تربیت کی جائے، ان کے سامنے کتاب پڑھ کر سمجھایا جائے مرنا کیا ہے، موت کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ ایک کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے میرے دوستوں ضروری ہے ہم اپنے گھر کی عورتوں میں اور گھر کے بچوں میں دینداری کے لانے کی فکر کرنے والے بنے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان علماء کے پیچھے اور ان اولیاء کے ولی بننے کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار ہے، ان کی بہنوں کا کردار ہے، ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی، جس کے نتیجے میں ان کی ماؤں کی گود میں پلنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، شیخ صادق کلیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوئے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ وہ بڑے بڑے علماء اور اللہ کے نیک ولی ہے جن کے کردار کے پیچھے، جن کے بننے کے پیچھے ان کی ماؤں کا دخل ہے، ان کی ماؤں کی زندگیوں میں تقویٰ تھا، ان کی ماؤں کی زندگیوں میں اللہ کا تعلق تھا، ان ماؤں کی زندگی کے اندر میں اللہ کا پریم تھا، اللہ کا تعلق تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کو قاضی کہا کرتے ہیں کہ قاضی کے معنی ہے روٹی کے ٹکڑے کو ابتدائی سے بچپن سے ماں نے تربیت کی تھی اور ماں نے اللہ سے تعلق پیدا کروایا تھا۔ کیوں؟ ماں دیندار۔ آج ہماری ماؤں کی زندگیوں میں وہ باتیں نہیں ہیں، دینداری نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہماری ماؤں کی بولے آج ہماری مائیں گویا ایسے نیک اور ولی بننے سے، ولی بنانے سے باز ہو چکی ہے۔ ان کی گودوں میں پلنے والے ولی پیدا نہیں ہوتے، علماء نہیں بنتے۔ کیوں؟ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے گھر کے اندر میں چھوٹے بچے سے لے کر بڑوں تک میں سب کو جمع کر کے 24 گھنٹے میں اہتمام کے ساتھ گھر کی تعلیم پابندی سے کرنے والے بنے۔ جیسے گھر میں کھانا اہتمام سے کھایا جاتا ہے، پابندی سے کھایا جاتا ہے، ہمارے گھر میں روزانہ تعلیم کا حلقہ قائم کیا جائے تاکہ یہ دینداری جو میری اپنی ذات میں آئی ہے یہ میری اپنی ذات سے منتقل ہو کر میری بیوی بھی دیندار بن جائے، میرے بچے دیندار بن جائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر میں نماز کا شوق پیدا ہو جائے، آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سنت طریقوں پر
जाते जाते मुसलमानों को सलाम करने वाले बन जाए, इनकी ज़बान पर अल्लाह का नाम आ जाए, इनकी ज़ुबान पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह के अल्फाज आ जाए। ये कब होगा? जब मेरे दोस्तों माँ और बाप दीनदार होंगे और माँ और बाप मिलकर अपने घर में अपने बच्चों को दीनदार बनाने की फिक्र करने वाले बनेंगे। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। सहाबाए किराम ने इस जिम्मेदारी को महसूस किया था, इसलिए सहाबाए किराम के छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए जाने के लिए 12-12 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए तैयार होकर मैदान में आ जाते थे और अपने आप को पंजों के बल खड़ा करके, पाँव के पंजों के बल खड़ा करके अल्लाह के नबी को ये एहसास दिलाते थे, अल्लाह के नबी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा। अल्लाह के रास्ते में जाने का मतलब वहां 4 महीना चिल्ला लगाकर वापस आना नहीं था, वहां तो जान हथेली पर लेकर जाना था। लेकिन फिर भी सहाबाए किराम के छोटे छोटे बच्चे इस शौक में, शहादत के शौक में घरों से निकल पड़ते थे। आखिर में दोस्तों सहाबा के दिलों, बच्चों के दिलों में ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? ये माओ के नतीजे में, इन माओ ने तरबियत की थी। सहाबाए किराम को अल्लाह के दीन के तकाबे में कभी उहद में गए, कभी बदर में गए, कभी खंदक में गए, कभी हुदैबिया में गए। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को 10 साल की मदनी जिंदगी में 150 मरतबा सफर करवाए और 150 सफर करवाकर सहाबाए किराम को मुख्तलिफ मकामात में अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए भेजा। सहाबाए किराम के मर्दों को अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन सहाबाए किराम ने अपनी औरतों को दीनदार बनाया था। सहाबाए किराम की औरतों में अल्लाह का दीन था, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुनते थे वो बातें अपने घरों में जाकर तालीम का हल्का गोया कायम करके ये सहाबाए किराम अपने घरों में इसको मुंतकिल करते थे, जिसके नतीजे में एक सहाबियात की जिंदगी को देखा जाए अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा हो चुका है। पर्दे की आयत नाज़िल नहीं हुई थी, बगैर पर्दे के सहाबाए किराम की औरतें इधर उधर मोहल्लों में जाया करती थी। रात के वक्त में पर्दे की आयत नाज़िल हो गई। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर से दूर अपने किसी रिश्तेदार के वहां मिलने के लिए गई हुई थी। रात बहुत अंधेरी हो गई, जब वापस आई तो सहाबी ने खबर भेजी, अरे भाई क्यों, क्या हो गया, क्यों तुम घर से बाहर नहीं निकलती? अर्ज़ किया तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाज़िल कर दिया है और मेरे पास पर्दा करने के लिए कोई चादर नहीं है, चादर ले आओ, पर्दा मैं कराऊंगी। सहाबी ने अर्ज़ किया, अरे रात अंधेरी है, तुझे कौन देखने वाला है, आ जाओ, चलो घर चले। सहाबी अर्ज़ करती है, नहीं, मसला अंधेरे उजाले का नहीं है, मसला तो अल्लाह के हुक्म का है। अल्लाह का हुक्म आ चुका, उसके बाद अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अंदर में एक के अंदर में वो बोला था, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान वाली है, मदीना मुनव्वरा में रहती है, इनकी मां ने ईमान कबूल नहीं किया। मक्का मुकर्रमा से मां चलकर मदीना में अपनी बेटी के वहां मिलने आई है, बेटी के वहां मां मिलने आई है, इस्लाम कबूल नहीं किया और मिलने के लिए आई है। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी मां को अपने घर में दाखिल न होने दिया। नहीं, सबसे पहले मैं मसला मालूम कर लूं कि मेरी मां मुसलमान नहीं है और वो मेरे घर में दाखिल होना चाहती है, क्या मैं अपनी मां को घर में दाखिल कर सकती हूँ? अपनी बहन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ ले गई और इनके जरिए से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मसला मालूम किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरी मां मिलने के लिए मुझे यहाँ आई हुई है, क्या मैं अपनी मुशरिक मां को अपने घर में दाखिल कर सकती हूँ? हाँ, रिश्तेदारी दूसरे नंबर पर थी, सबसे पहला नंबर इस्लाम का था, सबसे पहला अल्लाह का हुक्म था, सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था। ये जिंदगियों में दीन की अहमियत कैसे आई थी? ये घर की तालीम के नतीजे में आई थी। अगर हम हमारे बच्चों को, मेरे दोस्तों, अपने घरों के अंदर में तालीम का हल्का कायम करने वाले बनेंगे, हमारी माएँ बहनें, उनके अंदर में हया और शर्म आएगी, उनके अंदर में इज्जत और कददानी आएगी। हमारे घर में फिर हमारी माएँ बहनें इस्लाम और हुजूर खर्ची करने वाली नहीं बनेगी, बेपर्दा बगैर बुर्के के बाजारों में फिरने वाली नहीं बनेगी, बेपर्दा बेहया बेशरम बनकर किसी की शादियों के अंदर में मेलों में जाने वाली तो नहीं बनेगी। हमारी माएँ बहनें अपने घरों में रहने वाली बनेगी, इसलिए कि इसका हुक्म अल्लाह ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से अज़वाज मुतहहरात को और क़यामत तक आने वाली औरतों को दिया। वक़रना फी बुयूतिकुम वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, अपने घर में रही रहो, औरतों का काम घर में रहना है। औरत को अल्लाह ताला ने एक ज़ेवर की तरह सोने चांदी से ज्यादा कीमती बनाया है। सोने चांदी को महफूज जगह पर रखा जाता है, औरत को इससे ज्यादा महफूज जगह पर रखना ये मर्द का फरीज़ा है, मर्द की जिम्मेदारी है।
کے لیے دوستوں ہماری ماں بہنوں کے اندر میں دینداری پیدا ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے کلمے اور نماز کو سیکھنے والے بنے، وہ مکتب میں جا کر قرآن پاک کو پڑھنے والے بنے، یہ ماں باپ کی زندگی کا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اس لیے زمانے میں مولانا محمد عمر صاحب قانپوری رحمۃ اللہ علیہ بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ کسی جگہ پر گیا، غالباً جھانسی میں گیا یا کسی جگہ گیا، تو میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا اور بچے سے اس کا نام پوچھا اور اس کا کام پوچھا اور اس سے پوچھا بیٹا تمہیں کوئی دعا یاد ہے؟ تو چھوٹے بچے نے کہا ہاں مجھے رات کو سونے کی دعا یاد ہے، اور اس وقت میں اس نے سونے کی وہ دعا سنائی، اس وقت میں مجھے بھی پکی یاد نہیں تھی، فرماتے تھے وہ دعا سنائی، بسم ربی وضعت جنبی ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحین۔ میں نے پوچھا بیٹے تو چھوٹے سے بچے ہو تم نے یہ دعا کہاں سے سیکھی؟ کہ میرے ابا جماعت میں گئے تھے تو میرے ابا جماعت میں سے واپس آئے، انہوں نے میری امی کو سکھائی اور میری امی نے یہ دعا مجھے سکھائی ہے۔ بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ کہ میری امی مجھے مستورات کی تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے اس میں لے کر جاتی ہے، جب بیان پورا ہو جاتا ہے تو عورتیں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، تو میری ماں مجھے اٹھا کر کسی حلقے میں بٹھا دیتی ہے، میں تمام عورتوں کو یہ دعا سکھاتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے بچے کے اندر میں چیز پیدا ہوئی۔ مولانا محمد سلیمان چاچی اکثر ایک واقعہ فرماتے تھے کہ کسی جگہ پر ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں روزانہ آتا، نماز کے لیے آتا، جوتے ٹھکانے رکھتا اور سیدھا صف میں آ کر بیٹھ جاتا۔ چند دن امام صاحب نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ بیٹے سے پوچھا، بچے سے پوچھا بیٹا تم مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے ہو، تم تو کبھی مسجد میں وضو تو نہیں کرتے؟ بیٹا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوا کرتی، تم نماز کے عادی ہو تو وضو کر کے نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا امام صاحب بات یہ ہے ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، روزانہ تعلیم کے نتیجے میں میری ماں ایک مرتبہ میری ماں نے پڑھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے والا ایسا ہے گویا کہ گھر سے احرام باندھ کر حج میں جانے والا۔ جب سے میری ماں نے یہ بات پڑھی ہے میں روزانہ گھر سے وضو کر کے آیا کرتا ہوں۔ چھوٹے سے بچے کے دل کے اندر میں ایک شوق پیدا ہوا۔ یورپ کے ملک میں کسی ماسٹر کس ماسٹر نے سسٹر نے یعنی میڈم نے پوچھا اپنے بچوں پڑھنے والے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تم فیوچر میں جا کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا ماسٹر بنوں گا۔ ایک بچے سے پوچھا بیٹے تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ تو وہ تو عیسائی کرسچن تھی، اسے پتا نہیں تھا صحابی کسے کہتے ہیں۔ اس نے ایڈمیشن فارم نکالا اور اس کے اندر میں سے نمبر نکالا، کانٹیکٹ نمبر نکالا، اس بچے کی ماں سے پوچھا، میں نے تمہارے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو تمہارا بچہ یہ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا۔ بہن مجھے یہ بتاؤ صحابی کیا کون سی ڈگری ہوا کرتی ہے، صحابی کون سی ڈگری ہے؟ تو اس بہن نے مسلمان خاتون نے کہا بہن بات یہ ہے کہ فون سے یہ بات نہیں ہوا کرے گی، آئندہ کل سنڈے ہے اور اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، آپ میرے گھر پر آؤ، 3 پارٹی رہے گی اور ہم تمہیں کھلائیں گے، تمہیں بتائیں گے کہ صحابی کی ڈگری کیا ہوا کرتی ہے۔ وہ کرسچن عورت وہ میڈم اس مسلمان خاتون کے گھر پر گئی، اس مسلمان خاتون نے اچھا کھلایا پلایا، پھر پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے حالات کھولے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی زندگی کے حالات کھولے، صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دی، کیسے دین کو زندگی میں اپنایا، وہ حالات کھولنے کے بعد بتایا میرا بچہ روزانہ صحابہ کے واقعات سنتے 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 میرے بچے کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں بھی بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ وہ ٹیچر جو تھی وہ عیسائی ہو کر گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے حالات سن کر وہ اس گھر میں مسلمان ہوئی اور مسلمان ہو کر گھر سے باہر ہوئی۔ ایک بچہ اس کا ذریعہ بنا اور ایک گھر کی تعلیم اس کا ذریعہ بنا۔ میرے دوستوں ہم اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کی حلقے قائم کرنے والے بنے۔ ہم مولوی صاحب سے دعا کراتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو، برکت کی دعا کرو، مولوی صاحب برکت کی دعا کرو۔ ارے برکت کو لانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث کو گھروں میں پڑھا کرے۔ روایات میں آتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی باتیں پڑھی جاتی ہے، آسمان والوں کی نگاہوں میں وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ ہمارے گھر چمکدار بنیں گے، آسمان کے فرشتے ان گھروں
اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ان گھروں میں کریں گے، برکتیں ہمارے گھروں میں آئیں گی، بلائے بھوت پلیت شیطانی اثرات ہمارے گھروں سے نکل جائیں گے۔ اگر ہم غریب گھروں میں تعلیم کے حق کے قائم کرنے والے بنیں گے، ہمارے گھر میں دینداری آ جائے گی، ہم دیندار بن گئے، ہماری بیوی دیندار بن گئی، ہمارے بچے دیندار بن گئے۔ میرے دوستوں کتنا بھلا ہوگا اور کتنا خاندان اور وہ گھرانا کتنا خاندان بن جائے گا، وہ گھرانا کتنا اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے طے کرنا ہے، اگر گھر میں کوئی نہ بیٹھے، ڈنڈے کے زور سے گھر میں تعلیم نہیں کرنی، ڈنڈے چل بیٹھنا پڑے گا، تو نہیں بیٹھے گا، تجھے بھی بیٹھنا پڑے گا، پھر تو نہیں بیٹھے گی، نہیں، ڈنڈے کے زور سے نہیں، ہم گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع کر دیں۔ آج ایک آئے گا، کل دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا آئے گا، دھیرے 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 ہمارے گھروں کے اندر میں آخرت کے احوال سنائے جائیں گے۔ گھر کے بچے قیامت کے تذکرے کریں گے، ہمارے گھر کے بچے لوگوں کے بچوں کے سامنے جنت کے تذکرے کریں گے، جنت ایسی ہوتی ہے، جہنم ایسی ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میری تربیت میری ماں نے کی، فرماتے تھے میری تربیت میری ماں نے کی ہے۔ وہ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دہلی مرکز کے اندر میں 25 سال تک مسلسل 32 سال تک فجر کی بات کا بیان کیا، آخرت کے حالات، ایمانی واقعات بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں میرے چھوٹے سے بچپنے میں کمرے میں رہا کرتے تھے، چھوٹے سے کمرے میں رہا کرتے تھے، چھوٹے کمرے میں چارپائی زیادہ نہیں ہوتی تھی، ایک چارپائی ہوتی تھی، بقیہ سب نیچے سوتے تھے۔ فرماتے میرا بڑا بھائی یوسف تھا، مجھ سے بڑا تھا، میں ان سے چھوٹا تھا، میری ماں نے ایک مرتبہ رات کو قیامت کے واقعات شروع کروائے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور آسمان ٹوٹ جائے گا اور زمین ٹوٹ جائے گی اور دریاؤں میں آگ دھکا دی جائے گی اور ستارے بکھر جائیں گے اور سورج بھی دور کر دیا جائے گا۔ یہ سارے قیامت کے حالات سنتے سنتے میں نیچے سو گیا، میرا بھائی چارپائی پر سو گیا، اور رات میں ایسا ہوا، اتفاقی واقعہ ایسا ہوا کہ میرا بھائی لوٹتے لوٹتے چارپائی کے اوپر سے میرے اوپر گرا اور میری آنکھیں بند اور میں شور مچانے لگا، ماں ماں قیامت آ گئی، آسمان ٹوٹ گیا، آسمان ٹوٹ گیا۔ میری ماں نے اٹھایا، بیٹا آسمان نہیں ٹوٹا، یہ تو تیری چارپائی سے تیرا بھائی اوپر پڑا ہے۔ کتنے واقعات دوہرا دوہرا کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر میں آخرت کا تذکرہ اندر میں پیدا کر دیا تھا۔ میرے دوستوں کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر کبھی ہم غور کریں، کیا ہمارے بچوں کے سامنے ہم نے کبھی قبر کے حالات کا تذکرہ کیا ہے؟ کبھی جنت کو بولا ہے؟ کبھی جہنم کو بولا ہے؟ ہماری ذمہ داری تھی ہم اپنے بچوں کو واقف کراتے، بیٹا دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی زندگی ہے، ایک دن میں بھی بڑھ کر چلا جاؤں گا، تیری ماں بھی بڑھ کر چلی جائے گی، تم دنیا میں اس مکان میں رہو گے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ کہتے تھے وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، آج ہم مجمعی کر رہے ہیں اور آج ہم دنیا میں اس مکان میں رہتے ہیں، کل اس مکان کے بیٹا تم مالک بن جاؤ گے، تمہاری بھی زندگی پوری ہو جائے گی، قبرستان آباد ہو جائے گا اور ہماری بستیاں ویران ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو آخرت سمجھائے، اس طریقے سے تعلیم کا حلقہ قائم کرنے سے ہمارے گھر کے بچے کے اندر میں دین پر چلنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ کرنے کے لیے سب تیار ہے بھائی؟ اور کون گھروں میں تعلیم کا حلقہ کرے گا؟ ماشاءاللہ آج سے پابندی سے کریں۔ اگر آج ہمارے گھر میں کتاب نہ ہو تو یہاں جو دین کی باتیں سنیں، مسجد میں تعلیم کی کتاب میں جو کچھ سنیں وہ اپنے گھر میں اس کا تذکرہ کریں اور اپنی پیسے کی کتاب خریدے۔ 200 روپیہ 400 روپیہ کی کتاب ملے گی، ہندی میں ملتی ہے، اردو میں ملتی ہے، گجراتی میں ملتی ہے۔ اس کتاب کو خرید کر گھر میں لائے، روزانہ حکایت صحابہ میں سے پڑھے، فضائل نماز میں سے پڑھے، فضائل ذکر میں سے پڑھے، فضائل تبلیغ میں سے پڑھے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا ماہر علاج پڑھے۔ یہ بار بار پڑھنے سے اندر میں ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ کریں گے سب؟ ارے سب کریں گے؟ انشاءاللہ کہتے ہو انشاءاللہ۔ لیکن دوستو اگر میں بھی دیندار بن گیا اور میرے گھر والے بھی دیندار بن گئے، لیکن اگر محلے میں بے دینی ہے تو اس بے دینی کے اثرات تو ضرور آئے گے، ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے محلے کے ایک کونے میں بدبو پڑی ہوئی ہے، ہوا آئے گی تو بدبو ہوا کے راستے سے ہمارے گھر تک پہنچے گی۔ اگر ہمارا گھر دیندار بنا ہوا ہے، گھر میں دینداری ہے، لیکن گھر کے باہر کا ماحول، محلے کا ماحول بے دینی کا ہے، محلے کے بچے گالیاں دے رہے ہیں، تو ہمارے بچے گھر سے باہر نکلیں گے وہ بھی گالیوں کے ماحول میں گالیاں سیکھنے والے بنیں گے۔ اس لیے
یہ فرمایا ہم ہمارے ساتھی مل کر ہماری مسجد کے اطراف میں ہفتے میں ایک دن طے کر کے ہماری مسجد کے اطراف میں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کا وقت فارغ کر کے قربانی کے ساتھ گشت کے عنوان پر اپنے محلے کے تمام بالغ مردوں کو مسجد میں بلا کر نماز کے عنوان پر بلا کر نماز کے بعد ان کے سامنے پورے دن پر چلنے کا نفع پیش کریں گے کہ بھائی پورے دن پر چلنے میں یہ نفع ہے اور دن پر نہ چلنے میں یہ نقصان ہے. بار بار ہر ہفتے میں ایک دن طے کر کے مغرب سے لے کر عشاء تک یا عصر سے لے کر مغرب تک جس وقت میں گھر پر زیادہ سے زیادہ لوگ ملتے ہو اس وقت میں گشت کر کے تمام کے تمام لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے. ان کو بھی اسی طرح ترغیب دی جائے تاکہ وہ بھی اپنی اپنی مسجدوں میں گھر تعلیم کا اہتمام کرنے والے بنے اور اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرنے والے بنے. اس لیے ہماری مسجد کے افراد کو تیار کر کے ہماری مسجد کے ساتھیوں کو تیار کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ قربانی کے ساتھ ہمیں ہماری مسجد کی بچوں کے لیے تیاری کرنی ہے. جو کام قربانی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے اندر میں وزن ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی. جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اے ابراہیم دنیا میں بسنے والے انسانوں میں آواز لگاؤ وَأَذِّن فِي النَّاسِ اے ابراہیم آواز لگاؤ تاکہ لوگ ہمارے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ تعالیٰ میرا آواز کہاں پہنچے گا, میری آواز کہاں پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز کا لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے, ہم پہنچائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بڑی قربانیوں میں بڑے بڑے امتحانات کیے. ان امتحانات میں کامیابی کے بعد اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور قربانی کے ساتھ جو آواز لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں دنیا کے جس کونے میں جس خطے میں جہاں جہاں انسان آباد تھے ہر انسان تک اللہ تعالیٰ نے آواز کو پہنچایا. یہاں تک کہ جو بچے اپنے ماؤں کے حمل میں تھے اللہ نے ان بچوں تک آواز پہنچایا. یہاں تک کہ عالم ارواح میں قیامت تک کے آنے والے جتنے انسانوں کی روحیں تھی اللہ نے ان روحوں تک آواز پہنچایا. اور جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا علماء فرماتے ہیں وہ اتنی مرتبہ حج ہو جائے. آواز قربانی والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا فرماتے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھی اپنے کھانے پینے کی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے یا اپنے کاروبار کو اللہ کے لیے پہلے بند کر کے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ, جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس سے بہتر خیر اسے عطا فرمائیں گے. روزانہ ہماری دکان 8 بجے 9 بجے بند ہوتی ہے لیکن میرے گشت کا دن ہے اس لیے میں آج گشت کا دن مغرب سے پہلے اپنی دکان کو تالا لگا دوں گا. میرا اللہ 12 گھنٹے کی روزی 12 گھنٹے محنت پر اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے. میرا اللہ تو 12 گھنٹے کی روزی 1 گھنٹے میں دے سکتا ہے. میں اللہ کے لیے اپنی دکان کو چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ میری دکان سے برکت والی روزی بنا کر کے دے گا. اس کے لیے اپنا کھانا پینا اپنا مکان کاروبار اپنی ملازمت کو اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے قربان کر کے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے محلے میں گشت کرنا اور گھر گھر جا کر در در جا کر ایک ایک مسلمان کو نماز کو عنوان پر مسجد میں بلانا, مسجد کے عمل میں شریک کرنا اور نماز کے بعد پورے دین پر چلنے کا نفع پیش کرتے ہوئے انہیں اس محنت کے لیے آمادہ کرنا. اگر میرے دوستوں ہر ہفتے اس طریقے سے ہمارے محلے میں محنت کرنے والے بنیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس گشت کو جب ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ محلے میں رہنے والے 100% مکانوں میں اللہ اپنے دین کو زندہ کر دیں گے. محلے میں رہنے والے 100% مسلمان مرد اور 100% مسلمان عورتیں اور بچے اور بڑے سب کے سب دیندار بن جائیں گے. اللہ کے حکم پر چلنے والے اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں گے. ہمارا محلے کا معاشرہ برا معاشرہ بن جائے گا. ہاں دنیا کے کسی خطے میں اگر کہیں آواز لگے گی ارے سچا مسلمان معاشرہ چاہیے کہ چلے جاؤ مدینہ یہ مناوت کی عیدگاہ والی مسجد کے محلے میں چلے جاؤ, ارے کیا بہترین اسلامی معاشرہ ہے. گھر گھر میں لوگوں کے گھروں میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. راستوں میں چلتے مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں. کسی مسلمان مرد کی نگاہ اوپر نہیں اٹھتی ہے. ہر مسلمان ماں بہن اپنے گھروں میں حیا اور پردے کے ساتھ رہ رہی ہے. ایک بہترین اسلامی معاشرہ قائم ہے. بے دین اگر انسان بھی ہمارے محلے میں آ جائے گا اس اسلامی معاشرے کو دیکھ کر اس کے منہ سے راج ٹپکنے والی بنے گی. ہائے کیا اچھا ہوتا اس محلے میں میرا مقام ہوتا تاکہ ایسا اچھا معاشرہ مجھے اور میرے بچوں کو مل جاتا. اس
کے لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو اس گشت والے عمل کا پابند بنا کر ہفتے میں ایک مرتبہ گشت کرنا ہے. کریں گے بھائی سب؟ کون کرے گا؟ اگر آپ کے لیے اپنا مسجد کا گشت کچھ ہاتھ نیچے ہو رہے گی. ارے اونچا کریں انشاءاللہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرما دے, قبول فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک اس محنت کے لیے قبول فرما دے. کتنے کام ہوئے بھائی؟ گھر کی جو تعلیم ہوئی اور ہمارے محلے کا گشت ہوا. لیکن اگر ہمارے محلے میں ہم نے گشت کیا, دوسرے محلے میں گشت نہیں کیا, تو کیا ہوگا؟ ہمارے محلے سے لوگ دوسرے محلے میں جائیں گے, دوسرے محلے کے رشتے دار ہمارے محلے میں آئیں گے, کوئی شادی بیاہ ہوگی, کوئی موت میت ہوگی, آپس میں آتے جاتے رہیں گے. لوگوں کے اختلاف کے نتیجے میں غلط ماحول پھر ہمارے محلے میں آ جائے گا. اس کے لیے میں نے فرمایا ہمارے پڑوس پڑوس کے محلے میں دوسرے گشت کے عنوان سے پڑوس پڑوس کے محلے میں کبھی داہنی طرف, کبھی بائیں طرف, کبھی آگے کی طرف, کبھی پیچھے کی طرف ہماری مسجد کے اطراف میں جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے اندر میں ان اعمال کو اہتمام کے ساتھ زندہ کرنے کی فکر کرنا, تاکہ جیسے ہمارے محلے میں کام ہو رہا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر میں کام ہو رہا ہے, ایسے ہی ہمارے آس پاس کے محلوں کے اندر میں ایسی فضا قائم ہو جائے. اس کے لیے ہفتے میں ایک دن طے کر کے دوسرے گشت کے عنوان پر کسی مسجد کو نمونہ بنا کر, نشانہ بنا کر اس مسجد میں اتنی محنت کرنا کہ اس مسجد میں 5 آواز زندہ ہو جائے. اگر اس مسجد میں 5 آواز زندہ ہو گئے, دوسری مسجد کو نشانہ بنایا جائے, وہاں 5 آواز زندہ ہو گئے, تیسری مسجد کو نشانہ بنایا جائے, حتیٰ کہ ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والی تمام مسجدوں کے اندر میں دوسرے گشت کے ذریعے سے اس محنت کو کرنے کا اہتمام کرنا. کرے گی انشاءاللہ؟ ارے کون کرے گا بھائی؟ ماشاءاللہ. تو 2 گشت مل کر ایک گشت ایک عمل ہوتا ہے. 2 گشت مل کر ایک عمل. پہلا ہمارا عمل ہوا 2 تعلیم مل کر ایک عمل, مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم. دوسرا ہمارا کام ہوا گشت کا عمل, ایک ہمارا مقامی گشت, ایک ہمارا بیرونی دوسرا گشت, محلے کا دوسرا گشت, یہ مل کر ایک عمل ہوا. اگر میرے دوستوں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں بھی, ہمارے گھر میں بھی اور ہمارے محلے میں بھی دینداری آ گئی, تو عام طور پر یہ ہوا کرتا ہے کہ اطراف کے رہنے والے لوگ شہر میں مزدوری کے لیے آیا کرتے ہیں. شہر کے رہنے والے لوگ مزدوروں کی تلاش میں اطراف میں جایا کرتے ہیں. شہر کے رہنے والے گاؤں میں جائیں گے, گاؤں کے رہنے والے شہر میں آئیں گے, تو اس لیے اس اختلاف کے نتیجے میں آپس کے اندر میں پھر دوبارہ ایسی بے دینی نہ آ جائے, اطراف والوں کی بے دینی کا اثر شہر میں نہ آ جائے, شہر کے لوگ اطراف میں جائیں, وہاں کی بے دینی سے متاثر نہ ہو جائیں. اس کے لیے فرمایا مہینے میں ہر کام کرنے والا ساتھی مہینے میں اپنا ایک ہفتہ طے کر کے 3 دن اللہ کے راستے میں خرچ کرے, 27 دن اپنا خود کاروبار کرے, حلال طیب اور پاکیزہ محنت مزدوری کرے اور کاروبار کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال طیب اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائے. لیکن دوستوں ہم مہینے میں یہ طے کر لیں کہ لوگوں کا کیلنڈر 30 دن کا ہوتا ہو, لیکن میرا کیلنڈر تو 27 دن کا ہوتا ہے. میں 27 دن اپنے دنیا کا کام کاج کروں گا, لیکن مہینے میں 3 دن خالی کر کے اللہ کے راستے میں یکسوئی کے ساتھ اطراف کے رہنے والی بستیوں میں جا کر ایسی محنت کرنے والا بنوں تاکہ وہاں بھی گھر میں اور ہر فرد میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اور مسجد تبلیغ کا نمونہ بن جائے, اور بستیاں مدینہ منورہ کی بستیوں کا نمونہ بن جائے. اس کے لیے محنت کرنے والا, اس کے لیے مہینے میں اپنے 3 دن خالی کرنا. یہ نہیں کہ موقع ملا تو چلے گئے, موقع نہیں ملا تو چھٹی کر. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس عمل پر مداومت کی جائے, اہتمام کیا جائے. پانی کے نل کے نیچے پانی کا قطرہ نل میں سے ٹپکتا ہے, بار بار ٹپکتا ہے, تو نیچے پڑے ہوئے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. بار بار تسلسل کے ساتھ پانی کا قطرہ گرتا ہے. حالانکہ پانی کا قطرہ تو بہت سافٹ ہوتا ہے, بہت نرم ہوتا ہے, لیکن پانی کا قطرہ بار بار گرنے سے پتھر میں بھی گڑا پیدا ہو جاتا ہے. ہمارا بار بار اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے گھر بار کو چھوڑنا, اللہ کی دین کی محنت کے لیے نکلنا, ہمارے دل میں اللہ کے تعلق کو پیدا کر دے. ہاں, پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی ہو جائے گی. اگر گھر میں کوئی بیمار ہوا, لوگ کہیں گے فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ, فلاں ڈاکٹر کے پاس نہیں, سب سے پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا, اس لیے کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. اللہ کے ساتھ ہماری یاری ہو جائے, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے, اللہ سے ہمارا کانٹیکٹ صحیح ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ میری بیوی بیمار ہے, اللہ میرا بچہ بیمار ہے, اللہ قرض کا یہ مسئلہ ہے, اللہ بڑا مسئلہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کر دیں گے. اللہ
نے صحابہ پر ایسی محنت فرمائی تھی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انتقال کے وقت میں بہت سا قرضہ چھوڑ کر کے گئے تھے. شہادت سے پہلے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ میرا بڑا بڑا قرضہ ہے اور یہ حالات ہے, دیکھو تم سے جتنا ہو سکے کام کرتے رہنا, اور اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور کام حل نہ ہو تو میرے مولا سے کہہ دینا. کیا فرمایا؟ میرے مولا سے کہہ دینا, میرا مولا کام کر دے گا. فرمایا ابا جان آپ کے مولا کون؟ یہ میرے اللہ میرے مولا ہے. فرمایا زبیر رضی اللہ تعالیٰ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو میں کہتا اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ کام فوراً کر دیتے. ایسی دوستی ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ سے, اس پر قربانی کہتے کہتے ہماری بھی اللہ سے دوستی ہو جائے. ہر مہینے میں ایک ہفتہ طے کر لیں, پہلا ہفتہ یا دوسرا ہفتہ یا تیسرا ہفتہ یا چوتھا ہفتہ, جو ہفتہ طے کریں گے اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ امتحان آئے گا. جس دن جانا ہوگا اس دن بیوی کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوگا, بیوی بیمار ہو گئی, بچہ بیمار ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض مرتبہ امتحان کی گھڑی آتی ہے. میرا بندہ اپنی نیت میں کچا ہے یا پکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ایمان والوں نے یہ کہہ دیا آمنا اور ہم کو چھوڑ لیں گے؟ نہیں, ہم ان کا امتحان لیں گے جیسے ہم نے پہلوں کا امتحان لیا ہے, تاکہ پتہ چل جائے کھڑے کون ہے اور کھوٹے کون ہے. ہاں, اللہ کی طرف سے امتحان لیا جائے گا. اس لیے جو ہفتہ طے کریں گے بعض مرتبہ اسی ہفتے میں کوئی حالات پیش آئیں گے. صحابہ کرام کے تبوک کے موقع پر گھر پتی آدمی کی تشکیل ہوئی تھی. ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور حالات کیا تھے کہ 2-3 سالوں کا قرضہ سامنے تھا, کھجوریں پکی ہوئی تھی, کھجوروں کی اترنے کا اتارنے کا زمانہ قریب تھا. اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آیا نہیں چلنا ہے اور ہر ایک کو چلنا ہے. اور اس وقت میں سواریاں بھی کم تھی, ایک ان پر باری باری 9 ساتھی 10 ساتھی سوار ہوتے تھے. ایک سوار ہوتا تھا 9 پیدل چلتے تھے, پھر ایک سوار ہوتا تھا 9 پیدل چلتے تھے. اتنی تنگی کا سفر تھا, بڑا لمبا سفر تھا. آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا, ملک کے شام کی حدود تک کا سفر تھا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اس سفر کے لیے تیار کروایا گیا اور صحابہ کرام اس سفر کے لیے تیار ہوئے. کھجوریں پکی پکائی, کھجوریں چھوڑ دی, اللہ کے دین کی نسبت پر چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت نصیب فرمائی. آج لاکھوں حاجی جاتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے کھجوریں لاتے ہیں, لیکن کبھی یہ بات نہیں سنی کہ مدینے کی مارکیٹ میں کھجوریں ختم ہو گئی. کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے بہانے کھول دیے. اس لیے دوستوں ہم 3 دن کا ہفتہ طے کر کے 3 دن اللہ کے راستے میں جانے کا اہتمام کرنے والے بنے. ہر مہینہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ عادی بن جائیں گے. بہت سے ایسے عادی بنے ہیں جو برسوں سے 20-20 سال سے 30-30 سال سے ہر مہینے 3 دن لگانے کے پابند ہے اور ماشاءاللہ برابر ہر مہینے 3 دن لگا رہے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ کا دستور یہ ہے ایک نیکی پر 10 نیکی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ایک دن لگانے پر 10 دن کا ثواب اور 3 دن لگانے پر 30 دن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. مہینے میں 3 دن لگائیں گے اللہ تعالیٰ 30 دن کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اور مسجد کے ہر نمازی کو اپنے 3 دن کا بھائی ہفتہ طے کر کے 3 دن لگائیں گے بھائی. ارے کون لگائے گا ماشاء اللہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا مجھے 3 دن لگانے ہیں. ہماری مسجد کا جماعت میں 2, 3, 4, 5, 10 ساتھی ایسے جو 3 دن لگانے کا اہتمام کرنے والے ہیں. اگر 12 ساتھی ہے 12 ساتھیوں کی 2 کی جوڑیاں بن گئی تو انشاءاللہ ہماری مسجد سے 6 جماعتیں ہر مہینے 3 دن کی نکلنے والی بنی. یہ جو ساتھی 3 دن لگا کر واپس آئے ان کے پاس اب محنت کرنے کے لیے 27 دن کا موقع ہے. 3 دن واپس آنے کے بعد یہ آرام سے نہ بیٹھے, آئندہ مہینے میں دوبارہ 3 دن کی جماعت لے کر جانے کے لیے خود سے محنت کرے, اپنی ذات سے محنت کر کے 3 دن کی جماعت بنا کر تیار کرے اور جماعت بن کر تیار ہو جائے. مشورے سے ذمہ دار بنا کر اس جماعت کو لے کر یکسوئی کے ساتھ موبائل ساتھ میں لے جائے, یکسوئی کے ساتھ بستیوں میں جا کر 3 دن تک وہاں محنت کرتے رہے, یہاں تک کہ ان بستیوں میں بھی یہ 5 اعمال وہاں پر زندہ ہو جائے. کریں گے سارے ساتھی اس کو بھی کر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. لیکن دوستوں کام ہماری اپنی مسجد سے ہمیں شروع کرنا ہے. ہمارے سامنے تو پورا عالم ہے, ہم عالمی نتیجے عالمی امتی ہے, لیکن ہمارا سب سے پہلا میدان ہماری مسجد کا اطراف ہے. اس لیے
بعد بیٹھ کر مشورے کے لیے جڑنا. اگر فجر کی نماز کے بعد مشورے کے لیے جڑتے ہیں بہترین اور اچھا وقت ہے. رات کو حرارت سے سو جاتا ہے, صبح کے وقت میں فریش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے, اور تر و تازہ دماغ کے ساتھ صبح سب سے پہلے اللہ کا دین کے لیے اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں زندہ کیسے ہو جائے اس کی فکر میں سر جوڑ کر مشورے کے لیے بیٹھنا. گزشتہ کیا ہوا تھا اس کی کارگزاری لینا اور آئندہ کیا کرنا ہے اس کے تقاضے پیش کر کے اپنے ساتھیوں کو ان تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کرنا. اور اس کے لیے اپنے بستی کی سطح پر مسجد کے محلے میں, مسجد کے اطراف میں ہمارا جو محلہ ہے اس محلے کے مکانات میں کتنے وکیل رہتے ہیں, کتنے مالک مرد ہیں, ان کی ایک کاپی کے اندر میں فہرست بنانا اور اپنے مکان سما محلے کے تمام مکانوں کو مسجد و جماعت کے ساتھیوں پر تقسیم کر کے 3 ساتھیوں کی جماعتیں بنا کر کسی کو 20 مکان, کسی کو 25 مکان, 20 مکان, 25 مکان دے کر 4-5 جماعتیں اچھی مضبوط بنانا. اور یہ مضبوط پر جماعتیں ہمارے گھر گھر میں جا کر ملاقات کا نظام بنائے اور اس کی کارگزاری دوسرے دن آئے. ہم فلاں صاحب کے پاس ملاقات کے لیے گئے تھے, گھر میں بیٹھ کر بات ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, اور وہ ماشاءاللہ آئندہ دوسرے مہینے میں 4 مہینے کے لیے تیار ہے. اور اس آنے والے ہفتے میں جو ہماری 3 دن کی جماعت آئے گی اس میں 3 دن کے لیے تیار ہے. ہمارے لیے تشکیل کی نئی سی جماعت بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہماری جو جماعتیں محنت کرے گی اس کے ذریعے سے ہماری 3 دن کی جماعتیں قابو میں آئے گی, ہماری چلنے کی جماعتیں قابو میں آئے گی, ہماری 4 مہینے کی جماعتیں قابو میں آئے گی. تو اس مشورے میں سر جوڑ کر بیٹھنا, فکر کے ساتھ بیٹھنا, تقاضوں کو لے کر آنا, تقاضوں کو سوچنا, ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کرنا. تو مشورے میں سب جڑے گئے. ہمارے مشورے میں کون کون بیٹھے گا؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اس مشورے میں جتنی خیر وجود میں آئے گی ہماری اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں جتنی خیر وجود میں آئے گی اللہ تعالیٰ اس مشورے میں بیٹھنے والوں کو اس کا حصے دار بنائیں گے. اس لیے مشورہ اہتمام کے ساتھ کرے. فجر کی نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے. پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا, اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے اور فجر کے بعد مشورے کے اندر میں بیٹھنے کا اہتمام کرے تاکہ اس مشورے کے ذریعے سے میری اپنی ذات میں بھی خیر زندہ ہو, میرے گھرانے میں خیر زندہ ہو, اور اللہ تعالیٰ پورے عالم میں خیر کو زندہ کرے. لیکن مشورے میں بیٹھ کر جو تقاضے سوچے جائیں گے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 5واں کام انگوٹھے والا کام ہے. 2 تعلیم, 2 گشت, مہینے میں 3 دن, روزانہ کا مشورہ اور ہمارے 2.5 گھنٹے. اگر انگوٹھا ہوتا ہے تو چاروں انگلیوں کا مکہ مضبوط بنتا ہے, اور اگر انگوٹھا نہیں ہوتا تو انگلیوں کا مکہ مٹھی مضبوط نہیں بنتی. اس مٹھی میں کوئی وزن نہیں ہوتا. انگوٹھا ہوتا ہے تو مکہ مضبوط بنتا ہے. اگر 2.5 گھنٹے ہوں گے تو ہمارے 4 عمل کے اندر میں جان پڑے گی, اور اگر 2.5 گھنٹے نہیں ہوں گے تو ہمارے 4 عمل بے جان ہوں گے. اس لیے روزانہ ہر مسلمان, ہر مسجد کا مصلی 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے مسجد کی آبادی کی محنت کرنے والا بنے, اور اس 2.5 گھنٹے کے اندر میں گھر گھر کی ملاقات میں جا کر ہر مسلمان کو دین پر چلنے کا نفع پیش کرے. گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے کسی جگہ بیٹھ کر وہاں بیٹھ کر اطمینان سے بات کرے. خوشی بات نہ ہو, ارے بھائی آپ کو 4 مہینے میں جانا تھا, کیا ہوا؟ نہیں میں نہیں جا سکتا, چلو آ گئے واپس. دوسرے دن کا گزاری سنا دی, ہم ایک ملاقات کے لیے گئے تھے لیکن وہ 4 مہینے میں تیار ہو گئے. کیا ملاقات؟ حضرت عبداللہ علیہ فرماتے تھے تفریح وقت کا نمبر 2 چھٹا نمبر ہے. سب سے پہلے ایمان ہے, نماز ہے, علم ہے, ذکر ہے, اکرام ہے, اخلاص ہے, پھر تفریح کے وقت ہے. اس بھائی کے پاس بیٹھ کر ایمان کی, اعمال کی, آخرت کی, جنت کی, جہنم کی, صحابہ کرام کی قربانی کے واقعات پیش کریں گے. اس کے سامنے ساری واقعات پیش کرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا بھائی دین کی اس محنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے 4 مہینے فارغ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو تشکیل دی جائے, ان کو عمل کیا جائے, ترغیب دی جائے, صحابہ کرام کی قربانی کے واقعات سنا کر ان کو تیار کیا جائے. لیکن اگر وہ گزر کر رہے ہیں اس وقت میں 4 مہینے کے لیے نہیں جا سکتا, ہمارے پاس دوسرا آپشن ہو کہ ہماری مسیحا جماعت ہے آنے والے دسمبر کے مہینے میں اللہ تاریخ دیتی ہے اور انشاءاللہ 20 دسمبر سے ہماری چلے کی جماعت جا رہی ہے. اگر اس وقت میں آپ 4 مہینے کے لیے نہیں جا سکتے تو کم سے کم چلے کا ارادہ کرو. وہ چلے میں کچھ آنا کا نہیں کرے گا اور یہ کہے گا وہ دسمبر والی تو نہیں, اس کے بعد جنوری میں جو جماعت آئے گی
इंशाल्लाह उसमें जाऊंगा। अब उसे कहो कि भाई आप माशाल्लाह जनवरी में भी जाएंगे चीजें में तो, लेकिन अभी 3 दिन की जमात इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में जा रही है, तो 3 दिन की तश्कील करके इनको इसके लिए तैयार करो। वो कहेंगे इंशाल्लाह 3 दिन के लिए तो मैं तैयार हूँ। अब इनकी तश्कील करने के बाद इनसे कहा जाए कि भाई हमारे अपने घरों को, अपनी बीवी बच्चों को दीनदार बनाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए आप अपने घर में तालीम का हल्का कायम करो। हमारी मस्जिद में बड़ा दिन गश्त होता है, उस गश्त में जुड़ो, मस्जिद की तालीम में जुड़ो। जो 5 अमाल हम कर रहे हैं, इन 5 अमालों पर उनको आने की दावत दी जाए। जिस सतह पर है, जिस जीने के जिस पगथिये पर उसका कदम है, इससे ऊपर लाने की फिक्र की जाए। इस तरीके से दाई के जरिए से घर घर की मुलाकात की जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारे घर घर में अल्लाह का दीन जिंदा होगा। 1 महीने के अंदर में मस्जिद के अतराफ में रहने वाले 100% मुसलमानों की मुलाकात हो जाए, फिर दोबारा फिर से दोबारा 12 महीनों में 12, 13, 14 मरतबा एक मुसलमान की मुलाकात होगी। बार बार वो दीन की बातें सुनेगा, समझेगा, तो इंशाअल्लाह दीन पर अमल करने वाला बनेगा, दीन का शौक उसके अंदर में पैदा होगा। ये दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को लेकर अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला ने हमारी तश्कील की है, हम सब के सब तश्कील शुदा मजमा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तू उसकी मदद कर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करने वाला बने। हम मेरे दोस्तों अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला के इरशाद कुरान पाक में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ ईमान वालों अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। इसलिए दोस्तों अल्लाह की दीन की मदद में हमारी हिफाजत, हमारी मदद छुपी हुई है। इसलिए इन 5 अमाल को अपनी जात से अपने आप को करने के लिए तैयार करना, हमारे दोस्तों को इस काम के अंदर में मुआविन और मददगार करने के लिए तैयार करना, इसके लिए अपनी जात से इस काम को करने वाले बनेंगे। भाई सब के सब इन कामों को करने के लिए तैयार है? और कौन तैयार है? हाथ ऊंचा करो। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मदद फरमाए, आसान फरमाए। अब इसकी बेहतर तरतीब ये है, इस वक्त में आपने ये पूरी तरतीब और काम की तरतीब सुनी है। इसी वक्त में अपनी मस्जिदवार जमात के साथ बैठकर, अपने मस्जिद के अपने हल्के के साथियों के साथ बैठकर अपना नाम पर्चे में लिखिए। मेरा रोजाना का 2.5 घंटा इस वक्त में लगेगा और मेरा हफ्ते का गश्त इस दिन में होगा और मैं अपने घर में तालीम करूंगा और मेरी मस्जिद की तालीम में शरीक होऊंगा और महीने में फला दिन इंशाअल्लाह, फला हफ्ते में अपने 3 दिन लगाऊंगा। अपने रोजाना की, अपने माहाना की और अपने सालाना की तरतीब बनाकर यहाँ मस्जिद में आए हैं, यहाँ अल्लाह के घर में आए हुए हैं, यहाँ इरादा करके उठेंगे। अल्लाह तबारक तआला हमारी इरादों के अंदर में ताज़गी पैदा करेगा। अल्लाह के लिए इरादे करने हैं और अल्लाह से इसकी आसानी की दुआएं करनी है, तो अल्लाह तबारक तआला हमारे इरादों में आसानी पैदा करेगा और आइंदा अल्लाह तबारक तआला हमारे करने के कामों को करने के लिए आसान करेगा। इसके लिए सब तैयार है भाई?